بسم الله الرحمن الرحيم إنه كان عبدا شكورا وآتينا موسى الكتاب اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اور ہم نے اس کو بنایا ہدایت بنی اسرائیل کے لیے اللہ تتخذوا من دونی وکیلا کہ تم نہ بناؤ میرے سوا کارساز ذریۃ من حملنا مع نوح تم اولاد ہو ان کی جن کو ہم نے اٹھایا نوح علیہ السلام کے ساتھ انہو کان عبدا شکورا بے شک نوح علیہ السلام شکر گزار بندے تھے یہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے معراج کے واقعے کو ذکر فرمایا ہے کچھ حصہ یہاں پہ کچھ اور مقامات پر معراج کے واقعے کو ذکر کیا گیا ہے یہاں پہ پہلی نمبر آیت پر ہے پھر آگے 8ویں نمبر آیت پر ہے اور اسی طرح سورہ نجم کے اندر کچھ حصہ تو مختلف مقامات پر اس معراج کے واقعے کو اللہ نے بیان فرمایا ہے اور پھر اس معراج کا مقصد اللہ جل شانہ جو بتایا وہ یہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا تاکہ ہم اپنے پیغمبر کو اپنی نشانیاں دکھائیں تو آپ علیہ السلام نے آسمانوں کی سیر فرمائی جنت اور جہنم کو دیکھا اور اسی طرح جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا تو بہت ساری نشانیاں اللہ جل شانہ نے آپ علیہ السلام کو دکھائی جن میں امت کے لیے تربیت کا پروگرام تھا پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی خصوصاً 2 مرتبہ ملاقات ہوئی ایک دفعہ جا رہے تھے تو قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اور دوسری دفعہ آسمانوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے آپ علیہ السلام معراج کے سفر پہ جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام کا گزر ایک ایسے مقام پر ہوا جہاں سے بہت ہی زیادہ عمدہ خوشبو آ رہی تھی بہت ہی زیادہ عمدہ خوشبو تھی تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کس کا مقام ہے یہ کس کی جگہ ہے تو آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ جو بنت فرعون کی خادمہ تھی فرعون کی بیٹی کی جو خادمہ تھی یہ اس کا مقام ہے وہ اس طرح تھا کہ ایک دفعہ فرعون کی بیٹی کی جو خادمہ تھی وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی کنگھی جب گری تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اٹھائی اب جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو فرعون کی جو بیٹی تھی اس کو بڑا تعجب ہوا کہ کیا میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی اور خدا ہے جس کو یہ لوگ مانتے ہیں تو اس طرح بات نکلی اور نکلتے نکلتے فرعون کے دربار تک پہنچ فرعون نے خادمہ کو بلایا کہ آؤ ذرا وہ آئی تو اس سے کہا کہ کیا تم میرے علاوہ کسی اور کو بھی معبود سمجھتی ہو میرے علاوہ کسی اور کو بھی الہ سمجھتی ہو کوئی اور بھی رب ہے تمہارا تو اس نے کہا ہاں میرا بھی وہی رب ہے آپ کا بھی وہی رب ہے سب کا وہی رب ہے تو اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے اس نے حکم دیا کہ ساری جتنا پورا خاندان ہے نا اس سارے خاندان کو ہلاک کر دیا جائے اور اس کے لیے اس نے یہ تجویز دی کہ تانبے کے ساتھ ایک بیل کا مجسمہ بنایا جائے
اور اس کو خوب تپایا جائے. جب صحیح تپ جائے تو اس کے اندر ان کے خاندان کے ایک فرد کو اندر ڈالتے جاؤ. تو اسی طرح وہ تانبے کا مجسمہ بنایا گیا، اس کو تپایا گیا. تو سب سے پہلے ایک شیرخوار بچہ لایا گیا اور اس کی ماں کے سامنے اس کو اس مجسمے کے اندر جھونک دیا. بچہ چلا گیا. بچے کے بعد اس کی ماں کی باری آئی. ماں کی جب باری آئی تو ماں تھوڑی سی ہچکچائی. تو اندر سے بچے نے آواز دی کہ ماں بغیر خوف کے، بغیر خطرے کے اس کے اندر آ جاؤ، اس لیے کہ تم آگ پر. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ مقام جو ہے دکھایا گیا جو خادمہ کا محل تھا، خادمہ کی جگہ تھی، اور اس سے بہت عمدہ خوشبو آ رہی. تو آپ علیہ السلام کے معراج کے سفر پر ایسے مقام سے بھی گزرے. آپ علیہ السلام نے مختلف انبیاء علیہ السلام سے آسمانوں پر ملاقاتیں فرمائی. جب آپ علیہ السلام آسمان سے واپس آئے تو کہاں آئے تھے؟ بیت المقدس آئے تھے. بیت المقدس آئے تو دیکھا کہ انبیاء نمازیں پڑھ. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں ابھی یہ بات آئی تھی کہ آپ ان کی امامت کون کرائے گا؟ سارے نبی اکٹھے ہیں تو ایک امام بھی تو ہوگا جو ان کی امامت کرائے گا. تو میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ آپ ان کی نماز پڑھائیں. تو میں نے ان کی امامت کرائی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کو اللہ تعالیٰ نے طور پر بلا کر کتاب عطا فرمائی. اور یہ جو کتاب دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا گیا تھا ان کی عزت افزائی کے لیے. اس کا معراج کے واقعے کے ساتھ یوں تعلق ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پر بلا کر کتاب عطا فرمائی، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کے موقع پر بلند ترین مقام تک پہنچایا. اور پھر تورات کا تذکرہ جس طرح یہاں پر ہے اسی طرح دیگر مقامات پر بھی اس کا تذکرہ ہے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات. تو یہاں پہ نزول تورات کا ذکر نزول قرآن کی تمہید کے طور پر ہے. یہاں پہ نزول تورات کا ذکر ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. اور آگے آ رہا ہے آیت نمبر 9 میں إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. تو وہاں پہ نزول قرآن کا ذکر ہے. تو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم نے اس کو بنایا ہدایت بنی اسرائیل کی. تو اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور ساتھ ان کو اس کا لب لباب اور خلاصہ بھی یہ بتا دیا کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی کو تم کارساز نہ بنو. میرے علاوہ نہ کوئی نافع ہے، نہ کوئی زار ہے، اور نہ کوئی بگڑی بنانے والا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، اور نہ کوئی حاجت روا ہے، اور نہ ہی ما فوق الاسباب کوئی تصرف کر سکتا ہے، اور نہ ہی کسی کو غیبانہ طور پر پکارا جا سکتا ہے. اور یہ سبق تورات کے اندر بھی موجود تھا کہ میں تمہارا مخلوق خدا ہوں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. لیکن اکثر لوگ اس کے اندر آگے پھسل جاتے ہیں. آج بھی دیکھیں تو پوری دنیا کی آبادی اگر 5 ارب ہے تو 1 ارب واحد آپ کو نہیں نظر آئے گا. 1 ارب 5واں حصہ بھی آپ کو توحید پرستوں کا نظر نہیں آئے. اور جو ہیں بھی تو وہ بھی توحید پر صحیح طور پر کاربند نہیں، وہ بھی مختلف طریقوں سے کسی نہ کسی طرح شرک کے اندر وہ بھی ملوث. سورہ مزمل کے اندر بھی اللہ نے فرمایا نا لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو لہذا کارساز بھی کس کو بناؤ؟ اللہ کو بناؤ. تو یہاں پہ فرمایا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ تم کسی کو کارساز نہ بناؤ. ذریۃ من حملنا مع نوح، آگے
بنی اسرائیلیوں کی توجہ اس بات کی طرف دلائی گئی، ذریۃ من حملنا مع نوح، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا۔ نوح علیہ السلام نے لمبے عرصے تک دعوت کا کام کیا، لیکن قوم نہیں مانی۔ جب قوم نہیں مانی تو پھر ان کے اوپر عذاب آیا تھا، اور اس عذاب کے اندر سارے کے سارے وہ غرق ہو گئے۔ صرف وہ بچے تھے جو ایک تو نوح علیہ السلام بچے تھے، اور جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے وہ بچے تھے۔ پھر انہی سے آگے جو ہے وہ نسل انسانی چلی، اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا۔ نوح علیہ السلام بھی ایمان والے بھی تھے اور شکر گزار بھی تھے، اور ان کے ساتھ جو سوار ہوئے تھے وہ بھی شکر گزار تھے۔ لہٰذا تم اللہ کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ ناشکری کا وبال پھر سخت ہوتا ہے۔ شکر کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو نعمتوں کے اندر میں اضافہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی وہ کیا ہے؟ سخت ہے۔ فرمایا إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، نوح علیہ السلام یہ اللہ کی شکر گزار بندے تھے۔ نوح علیہ السلام نے ایک لمبے عرصے تک دعوت کا کام بھی کیا، اور ظاہری بات ہے کہ جب انسان دعوت کا کام کرتا ہے تو مصائب اور تکالیف بھی آتی ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے تو 950 سال دعوت کا کام کیا، تو ان کو جتنی بھی پریشانی آئی انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی شکر گزاری کا یہ عالم تھا کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا کام کرتے یا بڑے سے بڑا کام کرتے، وہ اللہ کی تعریف کے بغیر نہیں کیا کرتے، اللہ کی تعریف اس کے اندر کیا کرتے۔ اور شفاعت والی ایک حدیث آتی ہے نا، جس میں لوگ جو ہے مختلف انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ہمارے لیے سفارش کریں، حساب کتاب شروع ہو، یہ ایک شفاعت والی روایت آتی ہے۔ اس روایت کے اندر آتا ہے کہ لوگ جو ہے نا ایک وقت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور نوح علیہ السلام کو جا کے کہیں گے انت اول الرسل الی اہل الارض، آپ زمین والوں کی طرف اولین رسول ہیں۔ وقد سماک اللہ عبدا شکورا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد شکور لقب دیا کہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، آپ سفارش کریں۔ تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اس مقام کا میں اہل نہیں ہوں، اذهبوا الی غیری، کسی دوسرے کے پاس چلے جاؤ۔ تو شفاعت والی حدیث کے اندر بھی آتا ہے، کیا لقب آتا ہے نوح علیہ السلام کا؟ عبد شکور، کہ یہ شکر گزار بندے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو بات سمجھائی کہ دیکھو شکر ادا کرو اللہ کا، اور شکر کو اپنا وطیرہ بنا لو، ناشکری مت کرو۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جو شکر ہی کی وجہ سے غرق ہونے سے بچے تھے، لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو تمہارا حال بھی ان سے مختلف پھر نہیں ہوگا۔ تو انسان کو ہر حال میں اللہ کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، عام لوگوں کا جو شکر ہوتا ہے نا وہ زبان کے ساتھ شکر ہوتا ہے، اور جو عبادت گزار بندے ہوتے ہیں ان کا شکر اعمال کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو اللہ کو جاننے والے عارف ہوتے ہیں، عارفین، ان کا شکر کیا ہوتا ہے؟ وہ استقامت ہوتی ہے، وہ استقامت۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 7-8 سال کی عمر میں تھا تو میرے استاد بھی تھے اور چچا بھی تھے یا ماموں تھے، حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مجھ سے سوال کر لیا کہ جنید بتاؤ شکر کس کو کہتے ہیں، شکر کس کو کہا جاتا ہے، مجھے یہ بتاؤ۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں چونکہ ان کے شاگردی میں رہ چکا تھا، ان کے ساتھ میں نے وقت گزارا تھا، تو اتنی بات مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ شکر کس کو کہا جاتا ہے۔ تو میں نے فوراً جواب دیا کہ حضرت شکر اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے نا اس نعمت کو معصیت کے اندر ضائع نہ کیا جائے۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کو نافرمانی اور معصیت کے اندر ضائع نہ کیا جائے، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ تو بہت برا سلوک ہوا ہے،
بہت برا سلوک. حضرت صالح نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میرے گھر میں وہ چور آئے تھے اور سب کچھ لے کے چلے گئے، کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ لے کے چلے گئے. حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو اس بات پر کہ تمہارے مال کا نقصان ہوا ہے. اگر شیطان آ کر تمہارے دماغ میں توحید کے بارے میں خلل ڈال جاتا تو پھر کیا کرتے؟ لہذا کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک وقت آیا اور اس وقت کے اندر ایک نوجوان تھا. وقت بیٹھا اور نوجوان نے باتیں کرنی شروع کری جا رہا ہے، کری جا رہا ہے، باتیں کری جا رہا ہے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا کہ بھائی ٹھہر جاؤ تھوڑا، ان بڑوں کو بھی بات کرنے دو، یہ بڑے بھی آئے ہیں، ان کو بھی بات کرنے کا موقع دو. تو اس نے کہا کہ حضرت اگر گفتگو کا اور کلام کا دار و مدار بڑوں پر ہے تو آپ سے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، پھر آپ خلافت پر کیوں؟ پھر آپ کو بھی خلیفہ نہیں ہونا چاہیے نا، آپ سے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. اگر میرے بات کرنے کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑوں کو بات کرنے کا موقع دو تو آپ بھی خلافت سے ہٹ جاؤ، پھر بڑوں کو موقع دو، وہ خلافت سنبھالیں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا تم اپنی بات جاری رکھو. اس نے بات جاری رکھی. اس نے کہا کہ دیکھو ہم یہاں نہ تو مال کے حصول کے لیے آئے اور نہ ہی کسی کا خوف ہمیں یہاں پہ کھینچ کے لایا. ہمیں جہاں تک ہمارے حق کا تعلق ہے تو وہ تو ہمیں ہمارے علاقے کے اندر مل جائے، اس لیے کہ آپ کسی کا حق ضائع نہیں کرتے. اور ہمیں خوف اس لیے نہیں کہ عدل نے اس کو یقینی بنا دیا، تو ہم نہ تو مال کے حصول کے لیے آئے اور نہ ہی کسی کا خوف ہمیں یہاں پہ لائے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے پوچھا پھر کیوں آئے؟ یہ بات نہیں تو پھر آئے کیوں؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے. شکریہ اس وجہ سے ادا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق بخشی ہے کہ آپ ایک عادل بادشاہ اور آپ لوگوں کی آسائش اور آرام کا خیال رکھتے ہیں، اس وجہ سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. شکر کی بہت زیادہ اہمیت، بہت زیادہ اہمیت. ویسے تو انسان جو ہے اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، کسی حال میں بھی انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. بس وہ تھوڑا سا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا. اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. میرے شکر گزار بندے وہ کیا ہے؟ بہت کم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے، وضو فرما کے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے نماز کے لیے. قیام اتنا لمبا ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کو سوج جاتے، ان پر ورم آ جاتے. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو اللہ کے مقرب بندے، اور سورہ فتح کے اندر تو اللہ نے آپ کی نجات کا اعلان بھی فرمایا کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، تو پھر آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ شکریہ جو ہے نا ادا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. اور انسان کے اوپر اللہ نے بے پناہ انعامات کیے، اس کو وجود دیا ہے، دماغی صلاحیتیں اس کو دی ہیں، اور صلاحیتیں اس کو دی ہیں، گھر دیا ہے، ملازمت دی ہے، تجارت دی ہے، جائیداد دی ہے، بہت کچھ دیا ہے. داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے فرماتے ہیں کہ اللہ میں آپ کا شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتا، کسی حال میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ شکریہ ادا کرنا وہ بھی تو ایک نعمت ہے. اللہ کا شکریہ ادا کرنا وہ بھی کیا ہے؟ ایک نعمت ہے. ایک نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دوسری نعمت کے تلے دب جاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد تو نے مقام شکر کو پا لیا، شکر کے مقام کو پا لیا. سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ انسان عاجزی اور انکساری اللہ کے سامنے کرے. تو نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انہ کان عبدا شکورا، کہ نوح علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے تھے. اللہ جل شانہ ہمیں شریعت کا علم اور اس کے مطابق عمل نصیب
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ